آج کے سبق میں ہم لوگ ادغام متجانسین کا قاعدہ سیکھنے والے ہیں۔ ادغام کے معنی ہے دو چیزوں کو اس طرح سے ملانا کہ وہ ملنے کے بعد میں ایک ہو جائیں۔ متجانسین کا معنی ہے کوئی بھی دو یا تین چیزیں جو ایک ہی جنس سے ہوں۔ اس کو اور ڈیٹیل میں ہم سیکھنے والے ہیں۔ ادغام متجانسین یہ تجوید کا ایک قاعدہ ہے، رول ہے اور نیم ہے۔ اس قاعدے کے بننے کے لیے چند شرطوں کا ہونا ضروری ہے، پہلے وہ ہمیں ڈیٹیل میں سمجھنا ہے۔ ایک ہی مخرج کے دو حرف، یعنی اس قاعدے کے بننے کے لیے ایک ہی مخرج کے دو حرف ہونے ضروری ہیں۔ سمجھانے کے لیے یہاں پر میں نے لکھے ہیں، ایک ہے ذال اور ایک ہے ظا۔ ان دونوں حرفوں کا ایک ہی مخرج ہے، حالانکہ یہ دونوں حرف الگ الگ ہیں۔ مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک ثنایا اولیہ کے کنارے سے مل کر ذال اور ظا ادا ہوتے ہیں۔ تو حرف تو الگ الگ ہیں لیکن ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، اسی لیے اس ادغام کو متجانسین کہا جا رہا ہے۔ یعنی ایسے حرفوں کے اندر ادغام کرنا جو ایک ہی جنس سے ہوں۔ یہاں جنس آپ مخرج سمجھ لیجئے۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے، پہلا حرف ساکن ہونا چاہیے یعنی اس پر یہ سکون ہو، اور دوسرے حرف پر کیا ہو؟ یہ زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو۔ قرآن میں جب اس طرح سے ہمیں کہیں بھی ملیں گے یہ حروف تو ہم وہاں پر کیا کریں گے؟ ان دونوں حرفوں کو ایک جگہ ملا دیں گے، یعنی ادغام کر دیں گے متجانسین حرفوں کے اندر جو ایک ہی جنس سے ہیں۔ یعنی پہلا حرف نہیں پڑھا جائے گا بالکل بھی، دوسرا والا حرف ہی پڑھا جائے گا، بس دوسرے والے حرف پر کیا کیا ہے میں نے؟ تشدید لگائی ہے۔ اس کو اور اچھی طرح سے ان لفظوں کے اندر سمجھتے ہیں۔ اِظْظَلَمُوا، اس زال پر ہم دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، یعنی زال ہے اور ظا ہے اس کے فوراً بعد میں۔ یہ دونوں حرف کیا ہیں؟ ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، اور پہلے حرف پر سکون بھی ہے، دوسرے حرف پر زبر بھی ہے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے؟ یہاں پر تشدید لگائی ہوئی ہے، حالانکہ قرآن کے اندر بھی آپ کو دکھے گی یہ تشدید لگی ہوئی۔ تو پہلے حرف کو ہم بالکل بھی نہیں پڑھیں گے، صرف یہی حرف پڑھیں گے، تشدید لگا دی ہے اِظْظَلَمُوا۔ اسی لیے جب ہم اس کی ہجے بھی کریں گے تو زال کو نہیں پڑھیں گے، ہجے کے اندر بھی حمزہ ظا زیر اِظْظَا زبر ظا اِظْظَا، زال کو میں نے نہیں پڑھا ہے۔ اس کے اندر سمجھ لیتے ہیں قَدْ تَبَيَّنَ، یہاں ایک تو دال ہے اور پھر تا ہے، ان دونوں حرفوں کا مخرج بھی سیم ہے۔ مخرج کیا ہے ان کا؟ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے مل کر ادا ہوتے ہیں، دال اور تا۔ اور ہم نے دھیان دیا تو پہلے حرف پر سکون ہے اور دوسرے حرف یعنی تا پر یہ زبر ہے۔ تو اب ہم یہاں کیا کریں گے؟ دال کو نہیں پڑھیں گے، بس تا پر ہی تشدید لگا دیں گے، جیسے قَدْ تَبَيَّنَ۔ یہاں اور یہاں پر میں نے ابھی آپ کو مخرج بتائے ہیں، آپ ہماری پہلے کی ویڈیو جا کر کے دیکھیں گے تو مخرج بھی بڑے آسان انداز میں بہت اچھی طرح میں نے آپ کو سکھائے ہیں، وہاں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہاں بھی ادغام متجانسین کا قاعدہ ہے، اس لیے کہ طا کے بعد تا آ گیا ہے اور ان دونوں حرفوں کا مخرج سیم ہے۔ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے مل کر تا اور طا ادا ہوتے ہیں، اور پہلے حرف ساکن بھی ہے، دوسرے حرف پر پیش ہے۔ یہاں ہم نے ادغام کیا تھا تو پہلے حرف کو بالکل نہیں پڑھا تھا، صرف ظا کو پڑھا تھا۔ یہاں بھی ہم نے ایسے کیا تھا، دال کو نہیں پڑھا تھا ہجے رواں میں بھی، اور صرف تا کو پڑھا تھا۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں کرنا ہے، بس اس ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اس طا کو پڑھیں گے، جب ہا کو طا میں ملائیں گے تو ایسا لگے گا جیسا طا میں ہم ملا رہے ہیں اور طا کو پڑھنے والے ہیں، لیکن جب اس سے باہر نکلیں گے ہم تو تا کہہ کر کے نکلیں گے، سمجھتے ہیں۔ اور احاطُ، یعنی ہا کو میں نے طا میں ملایا ہے پہلے، کیسے؟ احاطُ، شروع میں ایسا لگا جیسے میں طا پڑھنے والا ہوں اور طا کے لیے میں گیا، لیکن جب باہر نکلا تو تا سے نکلا، تو تھوڑی سی آواز اس کی بھی آ گئی ہے اور اس کی بھی آ گئی ہے۔ لیکن ان دونوں میں یہ فرق کیوں آیا؟ کہیں بھی ادغام ہو رہا ہو اور پہلا حرف حروف مستعلیہ میں سے ہو، یعنی خا صاد ضا طا ظا غین قاف، ان 7 حرفوں میں سے ہو، اور بعد والا حرف ان 7 حرفوں میں سے نہ ہو تو پہلے والے کی آواز آئے گی تھوڑی سی۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں ذال پہلا حرف ہے جو حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، بعد والا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی حرف ہوتا جو حروف مستعلیہ میں سے ہوتا تو پھر اس کی آواز آتی۔ اسی طرح یہاں بھی یہ دال بھی حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے اور تا بھی حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ میں سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کی ہر ایک باریکی کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کے سب رولز اور نیم کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو تجوید کا، قرآن کا ماہر بنا دوں گا۔